رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت و توفیق سے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 228 کو دیکھیں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن انتظار میں رکھیں بانفسہن نفس، روٹ ورڈ ہے نون فا سین نفس، اپنے آپ کو اپنی جانوں کو، ثلاثتا 3 قروء حیض تک، ولا اور نہیں یحل جائز ہے لہن ان کے لیے ان یکتمن یہ کہ وہ چھپائیں ما اس چیز کو جسے خلق اللہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان اگر کن نہ ہوں وہ یؤمن ایمان رکھتی ہوں باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن اور شوہر ان کے حق کو زیادہ حقدار ہیں بردہن انہیں واپس لینے کے، فی ذالک اس دوران میں، ان ارادو وہ ارادہ رکھتے ہوں اگر اصلاح کرنے کا، ولہن عورتوں کے لیے حقوق ہیں مثلو ویسے ہی الذی جو علیہن ان کے اوپر حق ہے بالمعروف معروف کے مطابق، وللرجال اور مردوں کے لیے علیہن ان پر درجہ ایک درجہ ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز سب پہ غالب حکیم حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں اور ان کے شوہر اس دوران میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اور عورتوں کے لیے بھی معروف کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حق ہیں، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ آیت بہت وضاحت طلب ہے، بہت ضروری ہے ہماری روزمرہ کی زندگی کے معاملات کے حوالے سے، اس لیے پلیز اس کو بہت زیادہ دھیان سے سنیے گا، اور اگر سمجھ نہ آئے تو دوبارہ بار بار سنیے گا تاکہ سارے معاملات کلیئر ہو جائیں۔ کسی نہ کسی موقع پر ان معاملات کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور قرآن مجید ہمیں اس کے بارے میں مکمل لاہ عمل دیتا ہے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں، اس میں ہماری زندگی کے تمام مسئلوں کا حل موجود ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اسماء بنت یزید بن سکین انصاریہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت کو طلاق دی جاتی تھی۔ مطلقہ عورت جس کو طلاق دی جاتی تھی اس کے لیے عدت نہیں تھی، یعنی پیریڈ عدت جیسے مقرر کی جاتی کہ اتنا عرصہ عورت اپنے آپ کو باہر نہ نکالے، مطلقہ عورت کی عدت اس زمانے میں مقرر نہیں تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے طلاق کے لیے عدت نازل فرمائی، یعنی طلاق دی ہوئی عورتیں 3 حیض تک عدت گزاریں۔ یہاں پہ کن اور طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کا حکم بیان کیا گیا ہے، یہاں پر میں وضاحت کرتی چلوں کہ طلاق یافتہ عورتوں سے کون سی عورتیں مراد ہیں۔ نمبر 1 جو حاملہ نہ ہوں، پریگننٹ نہ ہوں۔ نمبر 2 جن کو دخول سے پہلے طلاق نہ دی گئی ہو، دخول کا مطلب ہے جو میاں بیوی کا خاص ریلیشن ہوتا ہے، وہ شادی کے بعد تعلق قائم ہو چکا ہو، اس کے بعد طلاق دی جائے، اس سے پہلے طلاق نہ دی گئی ہو۔ نمبر 3 جن کو حیض آنا بند نہ ہوئے ہوں، یعنی پیریڈز آنا بھی بند نہیں ہے، بڑھاپے کی عمر کو نہیں پہنچی، وہ اتنی عمر نہیں ہوئی کہ بھی حیض بند نہیں ہوئے، اور جن کو حیض آنا شروع ہو چکا ہو، یعنی وہ بالغ ہو چکی ہیں۔ پہلے زمانے میں چھوٹی عمر کی 8-9 سال کی لڑکیوں کی بھی شادی کر دیا کرتے تھے جن کو بھی حیض آنا شروع بھی نہیں ہوتے تھے، تو وہ اس زمرے میں نہیں آئیں گی۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو 3 حیض کا حکم ہے، یہ جو 4 قسم کی عورتیں میں نے بتائی ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ جو حاملہ نہ ہوں، جن کو دخول سے پہلے طلاق نہ دی گئی ہو، جن کو حیض آنا بند نہ ہوا ہو، اور جن کو حیض آنا شروع ہو چکا ہو۔ طلاق کی عدت 3 قروء ہے، 3 قروء کا کیا مطلب ہے؟ قروء سے مراد 3 حیض بھی ہو سکتے ہیں اور 3 طہر بھی۔ طہر کا مطلب ہے پاکیزگی، یعنی حیض کے بعد جو پاکیزگی، دونوں معنوں کی گنجائش موجود ہے۔
انتظار میں رکھنے سے کیا مراد ہے کہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکی رکھیں، یعنی اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، یعنی طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض تک دوسری جگہ شادی کرنے سے خود کو روکی رکھیں، اس سے پہلے وہ شادی کسی صورت نہیں کر سکتی۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کچھ کنڈیشن سمجھ لیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اس ایگزیمپٹ ہیں، اس کنڈیشن میں نہیں آتی کہ وہ 3 حیض تک روکی رکھیں۔ نمبر 1، اگر متعلقہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے وہ حاملہ ہے تو پھر تو پیریڈس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو پھر اس کی عدت وضع حمل تک ہوگی، بچے کی ڈیلیوری تک وہ اس کی عدت ہوگی، وہ نہ شادی کر سکتی ہے نہ کہیں باہر جا سکتی ہے بلا وجہ۔ اگر متعلقہ زیادہ حکم پردے کا نہیں ہے، لیکن زیادہ حکم یہی ہے متعلقہ عورت کے لیے کہ وہ شادی نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، اگر تو متعلقہ عورت غیر مدخولہ ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کے ہسبینڈ نے ابھی وہ خاص ریلیشن قائم نہیں کیا تھا، تو پھر اس پر کوئی عدت نہیں ہے۔ بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ شادی ہو جاتی ہے لیکن میاں بیوی کے درمیان ابھی وہ رشتہ قائم نہیں ہوا ہوتا، تو اس سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے، اس صورت میں ایسی لڑکی پر کوئی عدت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لونڈیوں کی، جو آپ جانتی ہوں گی کہ پہلے زمانے میں لونڈی بھی آتی تھی، لونڈی بھی گھروں میں خدمت کرنے کے لیے موجود ہوتی تھی، تو لونڈیوں کی عدت جو ہے وہ 2 حیض ہے، اور یہاں پہ لونڈیوں سے مراد اس آیت میں جو مذکورہ عورت بیان کی گئی جس کی 3 حیض ہے، اس کو یہاں پہ آزاد عورت کہا جائے گا۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جن کو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے۔ رحم کس کو کہتے ہیں؟ بچے دانی کو، یوٹرس کو، جہاں پہ بچے کی گروتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعلقہ عورتوں پر واجب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں جو کچھ تخلیق کیا ہے اس کے بارے میں آگاہ کر دیں۔ اب 2 باتوں کو عورت چھپا سکتی ہے، یا تو وہ حمل کو چھپائے گی یا وہ حیض کو چھپائے گی، تو یہ دونوں ان پر حرام ٹھہرا دیا گیا ہے، یعنی طلاق ہو گئی ہے تو اس کے بعد اگر حمل کا پتہ چلتا ہے یا حیض آ جاتے ہیں 3 حیض، اس کو بتانے پڑیں گے کہ مجھے 3 حیض ہو گئے ہیں، 3 حیض آ گئے ہیں، اور اگر حمل کا بعد پتہ چلتا ہے تو وہ بھی بتانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کا چھپانا، ان دونوں باتوں کا چھپانا بہت سے فسادات کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حیض اور حمل کے بارے میں اگر کوئی عورت خبر دیتی ہے تو وہ قابل قبول ہے۔ اب بات آتی ہے کہ رحم کا معاملہ چھپانے سے کیا مراد ہو سکتی ہے، تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حیض بھی ہو سکتا ہے اور حمل بھی ہو سکتا ہے۔ حیض کو نہ چھپائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے شوہر کا حق رجوع ثابت نہیں ہو سکتا، یعنی شوہر چاہتا ہے کہ 3 حیض سے پہلے وہ اس سے مل لے، لیکن 3 حیض ہو جاتے ہیں، شوہر ابھی اسی غلط فہمی میں رہتا ہے کہ بھی اس کے حیض نہیں ہوئے اور اس کا ٹائم نکل جاتا ہے، تو وہ پھر رجوع نہیں کر سکتا، جبکہ وہ اصلاح کے لیے رجوع کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ حیض کو نہ چھپایا جائے۔ اور حمل کو چھپانے سے کیا مراد ہے؟ اگر وہ حمل کو چھپاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا حمل کا بھی سٹارٹ ہے، دوسرا یا تیسرے منتھ کی پریگننٹ ہے، 3 مہینے کی عدت پوری کرے گی تو وہ 6 منتھ کی پریگننٹ ہو جائے گی۔ اب اگر دوسری جگہ جا کے شادی کرتی ہے تو وہاں پہ اس بچے کا نسب مشتبہ ہو جائے گا، پہلے شوہر کا بچہ دوسرے کے نام ہو جائے گا۔ اگر وہاں جا کے یہ شو نہیں کرتی کہ بھی یہ پہلے سے بچہ ہے، شو یہ کرتی ہے کہ دوسرے سے ہی بچہ ہے، تو پھر کبیرہ گناہ ہے۔ عورت حیض کا معاملہ کب چھپاتی ہے؟ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ عورت حیض کا معاملہ تب چھپاتی ہے جب وہ اپنے شوہر کو رجوع نہ کرنے کا موقع نہ دینا چاہتی ہے۔ رجوع کیا مطلب ہے کہ وہ شوہر اگر اپنی بیوی کی طرف پلٹ آئے، بیوی کے پاس آ جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ کا پسندیدہ کام ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کام میاں بیوی کا اکٹھا پیار سلوک محبت سے رہنا ہے۔ اسی لیے نکاح کا بندھن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور طلاق کا بندھن، طلاق اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مکروہ کاموں میں سے ہے۔ لیکن اگر کچھ حالات ایسے ہو جائیں تو اللہ نے طلاق کی اجازت دی ہے، لیکن یہ اللہ کا پسندیدہ کام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو چاہتی ہے کہ اگر وہی آپ کا شوہر ہی رجوع کر لے گا تو یہ تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ کام ہے، لیکن عورت ایسے نہیں کرنا چاہتی، وہ اپنے حیض کا معاملہ چھپا دیتی ہے، یا وہ یہ کہتی ہے
ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا ہوتا 3 حیض کا، وہ کہتی ہے مجھے 3 حیض آ چکے ہیں، اب ٹائم ختم ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر میرے سے رجوع نہ کرے۔ اور عورت کا حیض کا معاملہ اس صورت میں بھی چھپاتی ہے کہ جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو 3 حیض آ بھی چکی ہوتی ہیں، معاملہ تھوڑا لیٹ ہو چکا ہے، لیکن وہ اظہار نہیں کرنا چاہتی تاکہ شوہر رجوع کر سکے۔ یہ دونوں پہلوؤں سے حرام ہے، ایک تو وہ اس کی مستحق نہیں رہی کیونکہ 3 حیض سے زیادہ کا پیریڈ گزر چکا ہے، دوسرے اس کو شریعت کی طرف منسوب کرنا یہ بھی، حالانکہ وہ جھوٹی ہے۔ عورت جب حیض کے معاملے کو چھپا لیتی ہے تو عدت ختم ہونے کے بعد شوہر رجوع کر لیتا ہے، تو اب جو وہ رجوع کرے گا اس کے ساتھ رہے گا تو یہ زنا ہے، کیونکہ اب عورت اس کے لیے اجنبی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ معاملہ کافی حد تک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ عورت کا حیض یا حمل چھپانے سے کون کون سے فسادات ہو سکتے ہیں؟ عورت کا حیض یا حمل چھپانا بہت سے فسادات کا باعث بنتا ہے۔ حمل کو چھپانا اس بات کا موجب بنتا ہے کہ نمبر 1، عورت اپنے حمل کے نسب کو کسی ایسے شخص کے ساتھ ملحق کر دے، جوڑ دے جس میں اس کو رغبت ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جیسے اگر عورت کو طلاق ہوتی ہے، اس کے بعد 3 وہ شو نہیں کرتی کہ وہ حمل سے ہے، 3 حیض وہ پورے کرتی ہے، 3 مہینے پورے کرتی ہے، اس کے بعد دوسری جگہ پر اس کی شادی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، دوسری جگہ پہ شادی ہوتی ہے تو 6 منتھس کے بعد چونکہ بچے کی ڈیلیوری ہو جائے گی، 9 منتھس پورے ہو گئے ہیں، 6 منتھس اسلام میں جائز ہے، حلال ہے، اگر 6 منتھس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ حلال ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن مجید میں ہی آگے پڑھیں گے اور آپ کو یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن اب چونکہ اس کے دوسرے مرد کے گھر رہتے ہوئے جس سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی، وہاں پہ رہتے ہوئے اس کو 6 منتھ ہو چکے ہیں، تو سمجھا یہی جائے گا کہ دوسرے مرد سے ہی بچہ ہوا ہے، تو اس طریقے سے نسب میں خرابی آ جائے گی۔ نمبر 2، ایک تو فساد میں نے آپ کو بتایا کہ کسی ایسے بچے کے نسب کو کسی ایسے شخص کے ساتھ جوڑ دیتی ہے جس میں اس کو رغبت ہے۔ نمبر 2، صرف عدت کے پورا ہو جانے میں جلد بازی کے لیے وہ حیض آنے کا اعلان کر دیں، یعنی ابھی اس کو حیض 3 آئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ بس عدت پوری ہو اور میں کسی جگہ شادی کر لوں، تو وہ حمل کو چھپا دیتی ہے۔ اگر تو وہ حمل کو ظاہر کر دے گی تو اس کو پھر بچے کی ڈیلیوری تک انتظار کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، جب یہ عورت اپنے حمل کو اس کے باپ کے سوا کسی اور کے ساتھ ملحق کر دیتی ہے تو یہ چیز قطع رحمی میں بھی آ جاتی ہے اور میراث سے محروم کرنے کا باعث بھی بنتی ہے، کیونکہ اب جب یہ دوسرے شوہر کے گھر رہے گی تو اس کا بچہ اپنے اصلی والد کی میراث سے محروم ہو جائے گا۔ نمبر 4، اس کے لیے اس کے محرموں اور اقارب سے پردے کا موجب بن جاتی ہے، یعنی اس کے محرم رشتے اس بچے کے اس گھر میں اگر تو وہ بچی ہے تب تو بہت زیادہ پردے کا بن جائے گا، کیونکہ وہاں پہ اس کے سارے غیر محرم رشتے ہوں گے، لیکن چونکہ اس نے بچے کی پیدائش کو دوسرے شوہر کے ساتھ منسوب کیا ہوگا تو وہ شوہر بھی اس بچے کے لیے اس کا سگا باپ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اس بچی کا پردہ واجب ہوگا اور یہ بہت زیادہ فسادات بن سکتے ہیں۔ نمبر 5، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ہلاک سے محارم کے درمیان نکاح کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، اس کے مقابلے میں باپ کے سوا کسی اور شخص سے اس حمل کا الحاق ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں میراث وغیرہ کا اثبات ہوتا ہے۔ جس شخص کے ساتھ حمل کا الحاق کیا گیا ہوتا ہے اس کے تمام اقارب کو بچے کے اقارب بنا دیتے ہو، اس میں بہت زیادہ شر و فساد ہے جس کے بندے کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو عورت کو، طلاق یافتہ عورت کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنے حیض یا حمل کو چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ حیض یا حمل کو چھپانا عورت کے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہ لانے کی دلیل بنتا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر اس کا ایمان ہوتا تو وہ کبھی بھی چھپانے کا معاملہ نہ کرتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔